اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم والسابقون الاولون، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ کا ذکر ہے کہ وہ صحابہ جو پہلے ہوئے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار سے، اور پھر وہ جو ان کے تابع ہوئے اچھائی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے جنتیں تیار فرمائی ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ ذکر ہے، اور صحابی کی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ پورے بنی آدم، تمام بنی آدم سے جو سب سے بہترین لوگ تھے، ان کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صحابی بنایا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک جل شانہ کا علم تو پھر
ہر شے کو محیط ہے۔ تو اولاد آدم میں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جنہوں نے سب سے بہترین ہونا تھا انہی کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ظاہری دور مبارک میں پیدا فرمایا اور صحابی بنایا۔ اب اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے، اور یہ جو دور ہے اس دور میں خاص طور پہ ہر نااہل قسم کا بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کمزور اور غلط گفتگو کر رہا ہے، صحابہ کے بارے میں۔ اور اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے۔ خدا نہ خواستہ جب کوئی کلمہ گو صحابی رسول کے بارے میں کوئی غلط رائے رکھتا ہے، کمزور رائے رکھتا ہے، تو اس کے ایمان میں بہت بڑی خرابی آ جاتی ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ گمراہی آگے بڑھتی جاتی ہے، دنیا و آخرت میں ایسا شخص قابل عزت نہیں رہتا، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اپنے ذہن کو، دماغ کو، دل کو صاف رکھا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جن پاک ہستیوں کا ذکر قرآن پاک میں، احادیث مبارک میں، ان کی کتنی بلند شان ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ جن پاک ہستیوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست آمنے سامنے مجلس مبارک میں حاضر رہ کر دین اسلام سیکھا ہے، وہ کس درجے کے مالک ہوں گے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جس قدر دین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا ہے، کوئی اور تو نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بہت بڑا مقام اور بلند شان ہے۔ تو نااہل لوگ جب احادیث کو پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور تاریخ کی کتابوں میں حق اور باطل سب ملا ہوا ہے، اس کی چھان بین بھی نہیں کر سکتے، احادیث کو سمجھ نہیں سکتے، تاریخ کی چھان بین نہیں کر سکتے، تو کچھ پڑھ کر نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق جو اجمالی عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سارے صحابہ شان والے ہیں، اور سارے صحابہ سے اللہ پاک جل شانہ راضی ہے۔ اور اگر اس دور کے حوالے سے کوئی بندہ
کسی صحابی کے متعلق ذہن میں غلط سوچتا ہے یا اس کے دماغ میں غلط سوچ آتی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو رفع کرے اور ایک عقیدہ بنا لے کہ صحابہ بڑی شان والے ہیں. خاص نام لے کر اگر کسی صحابی کا معاملہ سمجھ نہ آئے تو اس کو وہ اپنے معاملے میں نہ لائے، بحث میں نہ لائے، بلکہ کہے کہ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، میں صحابی کے بارے میں صاف اور سچا عقیدہ رکھتا ہوں. یہ شخص بچ جائے گا. اور اگر تفصیل میں پڑ گیا، خود سمجھنا اس نے شروع کیا اور کوشش کی تو اس کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے. تو ائمہ دین نے صحابہ کے بارے میں جو فرما دیا کہ وہ شان والے ہیں، بلند مقام والے ہیں، اسی بات کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس آیت کریمہ میں جو پہلے صحابہ ہیں ان کا ذکر ہے، جو پہلے انصار ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر بعد والوں کا بھی ذکر ہے. مہاجرین اور انصار میں جو پہلے ہیں اور جو ان کے پھر ساتھ ملنے والے ہیں، ان کے تابعدار ہیں، ان کا بھی ذکر ہے، اور سب کے متعلق ہے رضی اللہ عنہم، اللہ جل شانہ ان سے راضی ہے. لہذا اگر کسی مقام پر آپ کوئی گفتگو سنتے ہیں تو یہ کہہ کر اسے ایک طرف کر دیں کہ صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ نے فرما دیا جل شانہ نے کہ ان سے میں راضی ہوں. جب خود فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، تو جن ہستیوں سے اللہ راضی ہے ان ہستیوں کے متعلق پھر کوئی کمزور بات کرنا اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. اور یہاں پہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. دیکھیں نا، مہاجرین کا ذکر بھی اور انصار کا ذکر بھی، سارے مہاجرین سارے انصار. یہاں ذکر ہے جو پہلے صحابہ ہوئے اور جو پہلے انصار ہوئے اور جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی. پہلے بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھتے رہے، اور جب قبلہ تبدیل ہوا، مسجد حرام کعبہ شریف کی طرف منہ کیا، تو ادھر بھی نماز پڑھتے رہے. یہ پہلے ہیں. دونوں قبلوں کی طرف جنہوں نے نماز پڑھی اور جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، یہ سارے پہلوں میں ہیں. آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس میں آتے ہیں کہ بدر شریف کے اندر جو شریک ہوئے یہ بھی پہلوں میں ہیں. ان کا بڑا مقام ہے. یہاں ارشاد فرمایا اور پھر جو ان کے تابعدار ہو گئے وہ بھی جو بعد میں صحابہ بنے اور پہلے صحابہ کے نقش قدم پر رہے. یہاں صحابہ بھی مراد ہیں. اور علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا کہ صحابہ تو سارے ہو جائیں گے، اور جو قیامت تک صحابہ کے پیچھے چلیں گے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، وہ تابعداروں میں آ جائیں گے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تابعدار ہو گئے. اب یہاں پہ
مہاجرین کا ذکر بھی ہے اور انصار کا بھی ذکر ہے۔ مہاجرین جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت کی اور مدینہ شریف چلے گئے، جب کفار نے تنگ کیا، حکم آ گیا کہ تم مکہ کو چھوڑ دو، تو اب خود اندازہ لگائیں کہ دین کی خاطر جنہوں نے اپنا شہر، اپنا وطن، اپنے اہل و عیال، اپنا سرمایہ، اپنی جائیدادیں، سب کچھ دین کی خاطر چھوڑ دیا، وہ کیسے مخلص لوگ ہوں گے؟ ان کے اخلاص کا کیا مقام ہوگا کہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کا حکم آیا تو ہجرت کی، اور پھر آگے جو مدینہ شریف میں مسلمان موجود تھے صحابہ، انہوں نے پھر ان کی مدد کی، وہ انصار کہلائے۔ اب علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے خود سوال بنایا کہ بھائی صحابہ بھی تو مددگار تھے، جو دین کی خاطر مکہ جیسا شہر چھوڑ رہے ہیں، جس شہر کو چھوڑتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود آپ دیدہ ہو گئے، اور اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں عرض کیا کہ اس مبارک شہر کو جو چھوڑ رہے ہیں، تو مشکل تھا اس شہر کو چھوڑنا، لیکن دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اس شہر کو چھوڑ دیا۔ شہر اور اپنا علاقہ چھوڑنا مشکل ہے، اور پھر وہ جہاں مسجد حرام ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں بڑی محبتیں ہیں، جہاں صفا مروہ ہے، جہاں مومنوں کی جان ہے، اس جیسا شہر بھی دین کی خاطر چھوڑ دیا۔ تو سوال خود یہاں پہ علامہ اسماعیل حقی نے اٹھایا کہ انصار ہوتے ہیں، اس کا معنی ہے مدد کرنے والے، تو مدد کرنے والے تو صحابہ بھی ہیں، ان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سارے مددگار ہیں، لیکن بسا اوقات ایک خاص وصف کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہاں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آ گئے تو وہ خالی ہاتھ تھے۔ وہ صحابہ جو مدینہ پاک میں موجود تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ مہاجرین کے اوپر نثار کر دیا، اس لیے اس خاص اعزاز سے ان کو نوازا گیا کہ تم انصار ہو، مددگار ہو، کہ انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا۔ اور جو ادھر موجود تھے پھر یہ بھی صحابہ تھے بڑی شان والے، انہوں نے بھی پھر کسی شے کی پرواہ نہ کی، انہوں نے بھی کہا کہ جو کچھ ہمارا موجود ہے یہ سارا تم اپنا اپنا حصہ لیتے جاؤ، ان کے لیے سب کچھ نثار کر دیا، تو اس لیے یہ انصار ٹھہرے۔ تو مہاجرین ہو یا انصار ہو، جس گروہ کے اندر بھی ہیں، صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کی بڑی شان ہے اور سب کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس پوائنٹ سے، اس مقام سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے اور بنیادی چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ احادیث بھی پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ احادیث ہمارے اماموں نے بھی پڑھی ہیں، اولیاء کاملین نے بھی پڑھی ہیں، اور تاریخ تو ویسے بعد میں بنی ہے۔ تو بھائی تم احادیث کو سمجھے نہیں ہو، سمجھے وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ذہن کے اندر کوئی کمزور بات نہیں لانی، کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند بالا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ نحن الآخرون السابقون، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخری بھی ہیں اور پہلے بھی ہیں۔ تو بظاہر یہ لفظ آپس میں ٹکراتے ہیں کہ جو آخری ہوتا ہے وہ پہلا نہیں ہوتا، جو پہلا ہوتا ہے وہ آخری نہیں ہوتا۔ تو پھر جو سمجھتے ہیں احادیث کو پھر وہ معنی بتاتے ہیں، لیکن اس مقام کی وضاحت نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دی۔
ارشاد فرمایا کہ ہم آخری بھی ہیں اور ہم پہلے بھی ہیں۔ آخری اس اعتبار سے ہیں کہ آخر میں آئے، تمام امتیں پہلے گزر گئیں اور ہم آخر میں آئے، ہمیں کتاب بھی آخر میں ملی۔ لیکن پہلے کس طرح ہے؟ قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں امت مصطفیٰ داخل ہوگی، سب سے پہلے حساب کتاب امت مصطفیٰ کا ہوگا، تو اس اعتبار سے یہ پہلے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہم آخری بھی ہیں اور ہم پہلے بھی ہیں۔ تو امت مصطفیٰ کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یاد رکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے اندر پھر درجہ بندی ہے، بڑی شان والے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد درجہ بندی بھی ہے، اور اس مسئلے کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے۔ سارے شان والے ہیں لیکن آپس میں ان کا مقام اور مرتبہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اب علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس امت میں سب سے جو افضل ترین ہیں وہ خلفائے اربع ہیں۔ اس امت میں جو تمام سے افضل ترین ہیں وہ خلفائے اربع ہیں، اور اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ، خود خلفائے اربع عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابہ جن کو ایک ہی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ 4 اور باقی 6 یہ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو بدری صحابہ ہیں وہ افضل ہیں، پھر احد والے افضل ہیں، پھر حدیبیہ کے مقام پر جو بیعت رضوان کرنے والے ہیں یہ افضل ہیں۔ اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ صحابہ کرام کی جو افضلیت ہے یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت کا، اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جن صحابہ کی شان سب سے افضل ہے وہاں یہ کہنا پڑے گا اور عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ان کی شان سب سے افضل ہے، پھر ان کے بعد جن کی شان سب سے افضل ہے۔ یہ نخبۃ الفکر میں، اور ان کی جو ترتیب ہے اس کو انہوں نے لکھا ہے، کچھ اختصار کے ساتھ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ بڑی درجہ بندی کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ محدثین نے، مؤرخین نے، فقہاء نے، کیوں کہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ جس طرح کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام صحابہ، تمام امت سے افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ 10 سے زیادہ بھی درجے بنائے ہیں علماء نے، تو اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے بلند مقام خلفائے اربع کا ہے۔ خلفائے اربع کا مقام سب سے بلند ہے، اور اس کے بعد دار الندوہ والے صحابہ جو دار الندوہ میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب کرتے رہے، خلفائے اربع کے بعد دار الندوہ والے افضل ہیں، اور اس کے بعد جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر وہ افضل ہیں۔ آپ دیکھنا کہ کتنے صحابہ کی فہرست بنتی ہے، اور اگر اس کی تفصیل بیان کریں نا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن ایسے ہیں کہ وہ اس تفصیل کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ جو لوگوں کے ذہن بن چکے ہیں عوام میں، اس اعتبار سے پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ لیکن یہ مفسرین بھی لکھ رہے ہیں، محدثین بھی لکھ رہے ہیں، اسماء الرجال والے لکھ رہے ہیں، اور یہ درجہ بندی ہے کہ خلفائے اربع سب سے افضل ہیں، اور اس کے بعد دار الندوہ میں حاضر ہونے والے صحابہ افضل ہیں،
پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے یہ افضل ہیں. اور اس کے بعد پھر آسان جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ فتح مکہ سے پہلے جو حاضر خدمت ہو گئے اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے پھر وہ افضل ہیں. اور پھر اس کے بعد بدر والے، آپ اندازہ لگائیں، اس کے بعد پھر بدر والے افضل ہیں. اور پھر وہ کہ جنہوں نے غزوہ بدر اور حدیبیہ کے درمیان جو عرصہ ہے اس میں ہجرت کی، پھر وہ افضل ہیں. پھر اس کے بعد جو بیت الرضوان کے اندر تھے، حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے بیعت کی، بیت الرضوان والے، پھر وہ افضل ہیں. اور اس کے بعد یہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت کا سلسلہ ہوا، اور جس میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے مکہ گئے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کچھ ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے، اور پیچھے یہ طے پایا کہ بیعت کریں. جب حکم خداوندی آیا تو بیعت شروع ہو گئی. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، ارشاد فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے. کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی شان ہے صحابہ کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور علم مصطفیٰ کہ جہاں یہ 6 مگوئیاں بھی تھیں کہ معلوم نہیں عثمان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت فرمائی کہ عثمان کی بھی بیعت ہو گئی. تو پھر حدیبیہ اور پھر بعد میں فتح مکہ ہوا نا. حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جنہوں نے پھر ہجرت کی، پھر ان کا بڑا مقام ہے اور ان کی بڑی شان ہے. اور پھر جب فتح مکہ ہو گیا، جس وقت فتح مکہ ہوا تو اس وقت جو لوگ صحابی بنے اور حاضر خدمت ہوئے پھر ان کا بڑا مقام ہے. اس کے متعلق لکھا جس طرح کہ حضرت خالد بن ولید اس وقت آئے، حاضر خدمت ہوئے. فتح مکہ جب ہوا تو پھر حضرت خالد بن ولید آئے، پھر ان کا بڑا مقام ہے. اور ارشاد فرمایا پھر فتح مکہ کے وقت حضرت خالد بن ولید، اور اس کے بعد پھر جو مسلمان ہوئے اور صحابی بنے پھر ان کا مقام ہے. اور اس میں یہ ذکر کیا جس طرح کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کا بڑا مقام ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر وہ جو چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوم فتح والے دن جنہوں نے دیکھا اور حجۃ الوداع کے موقع پر جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، پھر ان کا بڑا مقام ہے. یہ ایک تفصیل یہاں پہ انہوں نے ذکر کی کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان بھی درجہ بندی ہے، لیکن شان سب کی بلند سے بلند ہے، بہت بلند ہے. آپس میں درجہ بندی ضرور ہے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، لیکن سارے صحابہ بڑی شان والے، بڑی عظمت والے. اس لیے حاضرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق ہمیشہ یہ پکا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق کوئی کمزور بات دماغ میں نہ آئے اور کوئی کمزور بات سن کر بندہ متاثر نہ ہو. جب کوئی شخص آپ سنو کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق کمزور بات کر رہا ہے، سمجھ لو کہ یہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جس طرح کہ اس دور میں وہ جیلم کے اندر مرزا ہے، وہ بہت غلط تبصرہ کرتا ہے اور آج کل لوگ سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن یہ کوئی شخص نہیں سمجھتا کہ یہ شخص جو حدیث کا حوالہ دے رہا ہے یہ حدیث کو سمجھتا نہیں ہے. اور پر لطف بات یہ ہے کہ جس کتاب سے بھی حدیث پڑھ رہا ہے اس کتاب کو لکھنے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرتا ہے اور ان کی شان کو بیان کرتا ہے، اور یہ اس حدیث کو پڑھ کر
صحابہ کرام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرتا ہے، تو کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محدثین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو۔ تو یہ لوگ احادیث کو سمجھ نہیں سکتے اور تاریخ کو بھی پرکھ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس دور کا یہ المیہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق لوگوں کے نظریات اور عقائد جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کمزوری سے بچا کر دل میں یہ بات مضبوطی سے رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب کریں گے اور ان کی تعریف کریں گے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ہم ان کو صحابی تو مانتے ہیں لیکن ان کی تعریف نہیں کرتے۔ تو یہ عجیب بات ہے، جب تم نے صحابی مان لیے تو صحابی ہی تعریف ہے، کیونکہ صحابی کی بڑی شان ہے، اور جب صحابی مان لیا تو صحابی کے متعلق ہی تو قرآن نے کہا کہ رضی اللہ عنہم۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی باریک بات بتاؤں کہ جو شخص صحابی مان کر کہتا ہے میں تعریف نہیں کرتا، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر بنتا ہے۔ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صحابی مانتے ہیں۔ تو بھائی جب تم نے صحابی مان لیا تو صحابی کے متعلق تو اللہ پاک نے فرما دیا رضی اللہ عنہم، تو جن سے اللہ راضی ہے ان کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے۔ تو ایسے لوگوں کا دماغ نہیں نا کام کر رہا ہوتا، اور وہ لوگ کہ جو صحابی نہیں مانتے وہ گمراہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ہم صحابی مانتے ہیں اور پھر تعریف نہیں کرتے، یہ بہت بڑے راہ راست سے ہٹنے والے ہیں، اور ان کے اوپر بہت بڑا فتویٰ ہے کہ چلو انہوں نے تو صحابی ہونے کا انکار کیا، گمراہ تو وہ ہیں، لیکن جو صحابی مان کر تعریف نہیں کرتا یہ قرآن کا منکر ٹھہرتا ہے کہ صحابی کے بارے میں رضی اللہ عنہم ہے، اور جن سے اللہ راضی ہے تو ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ تو ان کو سوچنا چاہیے۔ اصل میں تو انہوں نے تو یہ بات اس لیے کی کہ ہم جو ہے نا بڑا کوئی اعتدال والا راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم صحابی تو مان رہے ہیں نا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ جو صحابیت کا انکار کرتے ہیں اس سے تم پرلے درجے کے گمراہ اور منکر میں آ رہے ہو، اور قرآن پاک کا انکار کر رہے ہو کہ صحابی مان کر تم کہتے ہو ہم تعریف نہیں کرتے۔ تو جس وقت ائمہ کو چھوڑیں گے، کاملین کو چھوڑیں گے، تو اس وقت ایسی غلطیاں پھر کریں گے۔ تو اس مقام پر میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو شخص صحابہ کے ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتا جو مابین صحابہ کے ہیں، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ صحابہ کے مابین معاملات ہیں، میں تو ان کو سمجھتا نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں سب کا احترام کرتا ہوں کیونکہ سب سے اللہ راضی ہے اور سب بڑی شان والے ہیں۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ ایک مقام پر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، قرآن خود ذکر کرتا ہے۔ دو نبی ہیں، آپس میں اختلاف ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اس اختلاف کو سامنے رکھ کے کہ جو نبیوں کے مابین ہوا ہے، اگر کوئی شخص کسی نبی کے بارے میں بات کرے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے یا کیوں کیا، تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین جو معاملات ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں۔ تو عجیب بات تو یہ ہے کہ خود صحابہ نے اپنی زبان سے دوسروں کے متعلق کوئی کمزور بات نہیں کی، بلکہ سب کے بارے میں اچھے کلمات کہے، باوجود اختلاف رائے کے ایک دوسرے کے بارے میں اچھے کلمات کہے، اور بعد والے اگر کمزور بات کریں تو ان کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق صاف ستھرا دل رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا